بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر لا في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات. ابتلا و آزمائش کے عنوان سے ہماری گفتگو 1443 ہجری قمری کے محرم الحرام کے عشرہ مجالس کی مناسبت سے جاری ہے. خداوند متعال انسان کو آزمائش و ابتلا میں قرار دیتا ہے. اس کے وجوہات ہم نے اپنے گزشتہ بیانات میں آپ سے گزارش کیے. الفاظ مختلف ہیں، مفاہیم وہی ہیں کہ سوال ہوتا ہے بارگاہ عصمت سے کیسے معلوم ہو متى یعرف العبد، کیسے انسان کو پتہ چلے اور کب پتہ چلے کہ یہ آزمائش ہے یا پھر غضب من عند اللہ عز اسمہ، یہ بارگاہ حق کی جانب سے انسان کے لیے سزا ہے، اللہ کی ناراضگی کے نتائج ہیں. غضب الہی کی وجہ سے وہ گرفتار بلا ہوا تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یبتلی عبادہ بالسراء والضراء وبالشدۃ والبلاء وقد یبتلیہم بہا لرفع درجاتہم وعلاء ذکرہم ومضاعفت حسناتہم. آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یبتلی عبادہ بالسراء والضراء، خالق کائنات انسانوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے. بالسراء والضراء، سراء سہولت، خوشی، وسعت، آسانی، فراوانی، عزت، پروٹوکول، مقام، عہدہ، رتبہ، مال و دولت کی فراوانی، یہ سراء ہے. اور والضراء، ذرہ یعنی مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں، حادثات، دشمنوں کی سازشیں، اعزہ کی رنجشیں، دل آزاریاں، مختلف قسم کی الجھنیں. وبالشدۃ والبلاء، ہر طرح کی شدت میں ہر طرح کے بلا و ابتلا میں ڈالتا ہے. وقد یبتلیہم بہا لرفع درجاتہم وعلاء ذکرہم ومضاعفت حسناتہم، اور خالق کائنات اپنے بندوں کو مبتلا کرتا ہے
لرفع درجاتہم، درجات کی بلندی بھی اس میں پیش نظر ہوتی ہے، اعلاء ذکرہم، علو مکانہم، ان کا ذکر بلند ہو جائے، صرف ان کی زندگی ہی میں نہیں بلکہ جب وہ دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں تو لوگ انہیں اچھے الفاظ میں، بڑا خوش بخت ہے وہ انسان جو مر جائے اور لوگ اسے مس کریں۔ ایسے بنو کہ اگر دنیا سے رخصت ہو جاؤ تو لوگ تمہیں مس کریں، اور اگر دنیا میں رہو تو لوگ تمہاری کمپنی میں بیٹھنا پسند کریں۔ ایسا بننے کی کوشش کرو تو اعلاء ذکرہم، خدا ان کے نام کو بلند کرنا چاہتا ہے، علو مکانہم، انہیں بلندی درجات عطا کرنا چاہتا ہے، مضاعفت حسناتہم، ان کی نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے بارہا یہ انہی مجالس میں اپنے بیانات کے گوشوں میں بیان کیا کہ ہماری عبادات اس قابل نہیں، نہ وہ خضوع ہے، نہ خشوع ہے، نہ توجہ اللہ ہے، نہ حضور قلب ہے، نہ وہ تمرکز ہے، نہ وہ ارتکاز ہے جو ریکوائرڈ ہے عبادات میں، بارگاہ خداوندی میں۔ تو عبادات کی ان کوتاہیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خالق کائنات جب ہمارے عبادات کو ان مقامات معلیٰ پر پہنچا کر ہمیں اعلیٰ ترین اجر اور عظیم ترین پاداش سے نوازنا چاہتا ہے تو بلا و ابتلا کے ذریعے سے ہماری کوتاہیوں کو کمپنسیٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مصلحتیں بے شمار ہیں۔ دو ملائکہ، اینجلز، دو فرشتے، ایک زمین سے لوٹ رہا تھا، ایک زمین کی جانب آ رہا تھا، دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ جو لوٹ رہا تھا اور جو زمین کی جانب آ رہا تھا، دونوں نے ایک دوسرے کی احوال پرسی کی اور سوال کیا، تم کس لیے آئے؟ اس نے کہا تم کس لیے آئے؟ انہوں نے کہا، فرشتے نے کہا کہ مجھے خدا نے بھیجوایا تھا کہ ایک مومن ہے، بہت مسائل کے شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، غربت بھی ہے اور مسائل بھی بہت سے، گھرا ہوا ہے ہر جانب سے مسائل میں، اور مسلسل بہت دنوں سے روزہ دار بھی ہے، اس کے افطار کا وقت قریب ہے، تو خدا نے مجھے بھیجوایا۔ اب آپ کے اذہان عالیہ میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ خدا نے بھیجوایا کہ اس کے لیے میں افطار کا اہتمام کروں، اس کے لیے آسودگیاں اور آسانیاں فراہم کروں، یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ خدا نے مجھے بھیجوایا، اس کے افطار کا وقت قریب ہے اور مجھے بھیجوایا کہ فوراً پہنچ جاؤ، کیونکہ جو بہت دنوں کے بعد اسے ایک غذا میسر آئی ہے، وہ چولہے پہ رکھی ہے، اور عین اس وقت جب وہ افطار کرنے والا ہے اس غذا کو چولہے سے الٹا کے گرا دینا تاکہ اس کو کھانا نہ مل سکے۔ اس نے پوچھا تمہاری کیا ڈیوٹی ہے؟ اس نے کہا مجھے جو اسائنمنٹ سونپی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹائرنٹ ہے، ایک بہت ظالم بادشاہ ہے، بہت ظالم، بدترین، غلیظ ترین، پلید ترین، نجس ترین انسان ہے۔ اس کی آج طبیعت مائل ہے ایک خاص مچھلی کھانے کے لیے، اسپیشل کائنڈ آف فش جو ڈیپ سی واٹرز میں پائی جاتی ہے، عام سمندر میں نہیں پائی جاتی، اٹلانٹک اوشن میں پائی جاتی ہے۔ خدا نے مجھے بھیجوایا ہے کہ میں اس مچھلی کو وہاں سے ان پانیوں میں لے جاؤں جہاں بادشاہ کے ملازم آ کے اس کو نکال سکیں، اور وہ آج ڈنر پہ اس کے ٹیبل پر پہنچ جائے۔ غور فرمایا آپ نے؟ یہ الہی مصلحتیں ہیں، ہماری آپ کی توان سے بہت بالاتر ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، ہماری توان سے بہت بالاتر ہے۔ خدا اس مومن کو صبر سکھانا چاہتا ہے جو آلریڈی صبر کر ہی رہا ہے، اس کو صبر سکھانا چاہتا ہے، یا اس کے صبر کو آزمانا چاہتا ہے، یا اسے مزید صبر سکھانا چاہتا ہے، یا اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے،
یا پھر جیسا معصوم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، یہی حدیث جو ہم نے ابھی تک آپ سے شیئر نہیں کی تھی مگر مفاہیم ملتے ہیں، الفاظ مختلف ہیں مفاہیم ملتے ہیں. جس حدیث میں آقا نے ارشاد فرمایا لرفع درجاتہم و مضاعفت حسناتہم و اعلاء ذکرہم، آقا نے ارشاد فرمایا کما یفعل بالانبیاء والرسل صلوات اللہ علیہم والصلحاء من عبادہ، کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. کہ آقا نے ارشاد فرمایا کبھی تو یہ مسئلہ ہے عام لوگوں کے ساتھ، عام سے مراد عام لوگ نہیں، عام سے مراد وہ مومن ہیں جو نہ نبی ہے نہ رسول ہے نہ ولی ہے نہ وصی ہے لیکن پریکٹسنگ مومن ہے. عام مومن سے مراد ایسا نہیں جو آلودہ گناہ ہے، پریکٹسنگ مومن ہے. اس کے لیے تو وہی جو آقا نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے پہلے انبیاء اوصیاء الہی اس کا شکار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ثم الصلحاء من عباد اللہ، اور اس کے بعد اللہ کے صالح بندے ہیں جو اس کا شکار ہوتے. کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال اللہ عز اسمہ فی کتابہ، اور خالق کائنات نے کلام الہی میں بھی جس کو بیان کیا. یا پھر دوسرا مقام وہ ہے جہاں پہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ تارتن یفعل ذالک سبحانہ وتعالی بسبب ذنوبہ ومعصیتہ وتقصیرہ بامر اللہ تعالی. بسا اوقات خالق کائنات کا عزم و ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس شخص نے ہے مومن، ہے پسندیدہ، ہے محبوب بارگاہ حق، لیکن اس مومن نے کچھ غلطی کر لی ہے، کوئی غلطی اس سے ہو گئی ہے، تو خالق کائنات چاہتا ہے اس غلطی کی گرد کو اس دنیا ہی میں صاف کر دے. جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ارشاد فرماتا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم واللہ یعفو عن کثیر. قرآن کریم میں بھی ارشاد فرماتا کہ یہ تمہاری اپنی غلطیوں کا، تمہاری اپنی جانب سے ہونے والی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے جو بلا و مصیبت کی صورت میں تمہارے اوپر ظاہر ہو رہا ہے. تو بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے، لیکن اکثر اوقات جو اولیاء الہی کے ساتھ صورت ہے، پاک پیغمبر کی حدیث ہے، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے مقامات پر آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کے وجوہات بیان کیے ہیں، عام انسانوں کے لیے بھی وجوہات بیان کیے اور اولیاء خدا کے لیے بھی بیان کیے. سارے اولیاء خدا بلا و ابتلا میں تھے، لیکن بعض ہستیاں تھیں ان کا امتحان زیادہ سخت تھا. جب ان کا امتحان زیادہ سخت ہوا تو پھر ان کو ریوارڈ بھی زیادہ بڑا ملا، ان کو اجر بھی اسی تناسب سے ملا. جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ راوی کہتا ہے محمد ابن مسلم قال سمعت ابا جعفر و جعفر ابن محمد علیہ السلام یقولان ان اللہ عوض الحسین علیہ السلام من القتل ان جعل الامامة فی ذریتہ و اجابت الدعاء تحت قبتہ والشفاء فی تربتہ ولا تعد ایام زائریہ جائعا او راجعا من عمرہ. قال محمد ابن مسلم فقلت لأبی عبداللہ علیہ السلام هذا الجلال ينال بالحسین علیہ السلام فما له في نفسه. فقال ابو عبداللہ علیہ السلام تلا هذه الآیہ وقال كان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحقہ بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وكان في درجته ومنزلته. ثم ابو عبداللہ علیہ السلام تلا هذه الآیہ. کہتے ہیں کہ خالق کائنات نے امام حسین کو جس ابتلا میں، جس مصیبت میں ڈالا، جس آزمائش سے گزارا، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بارہا ایسی احادیث ارشاد فرمائیں. وہ احادیث تو اپنے مقام پہ ہیں جو آقا نے فرمایا کہ جب میں لما اسري بی الی السماء، جب میں شب معراج پر لے جایا گیا تو میں نے دیکھا ان یمین العرش
فَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ إِنَّ الْحُسَيْنِ مِصْبَاحُ الْهُدَى وَسَفِينَةُ النَّجَاةِ. اور یہ متواتر حدیث ہے، اوتھینٹک تو ہے لیکن متواتر بھی ہے، یعنی وہ حدیث جس کا کوئی مکتبہ فکر، کوئی سکول آف تھاٹ انکار نہیں کر سکتا. یہ ان احادیث میں ہے کہ آقا نے فرمایا جب شب معراج مجھے معراج پہ لے جایا گیا تو میں نے دیکھا فراز عرش پر دائیں جانب لکھا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. حسین چراغ ہدایت ہیں، حسین کشتی نجات ہیں، سفینہ نجات امت ہیں. کچھ احادیث ہیں جو متواتر ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ قاما او قعدا. حسن و حسین دونوں سردار جوانان جنت ہیں. صلح کریں یا جنگ کریں، قیام کریں یا بیٹھ جائیں، دونوں سردار جوانان جنت ہیں، دونوں عصمت میں برابر ہیں. اور یہ بھی متواتر حدیث ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور پھر آقا نے فرمایا حسین منی وانا من، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ حدیث بھی متواتر ہے. تو کچھ احادیث ہیں جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، متواتر احادیث ہیں. واقعہ کربلا کے بارے میں جو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث ارشاد فرمائیں، تمام مکاتب فکر اسلامی نے انہیں اتفاق کے ساتھ نقل کیا. ڈاکٹر طاہر القادری کی ایک کتاب ہے، انہوں نے کچھ سال پہلے وہ کتاب پبلش ہونے سے پہلے ہی مجھے ای میل کی تھی. محرم الحرام تھا، امریکہ میں تھے وہ، میں بھی وہیں پہ تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہر سال محرم الحرام میں ہدیہ کرتا ہوں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمات میں کچھ کتابیں. تو میں نے کتاب تحریر کی ہے، ابھی وہ پبلش نہیں ہوئی اور میں آپ کو بھیجوا رہا ہوں. وہ کتاب کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم واقعہ کربلا کے جو مصائب ہیں ان کو تاریخ کے حوالوں سے پڑھتے ہیں. ہم تاریخ کے حوالوں سے پڑھتے ہیں. یعنی 61 ہجری یوم عاشورہ، شام عاشورہ، شب عاشور، یہ واقعہ رونما ہوا. اس کو کیا کہیں گے؟ تاریخ. جو حمید ابن مسلم نے بیان کی وہ تاریخ ہے. یعنی جب واقعہ وقوع پذیر ہو چکا تو اس کے بعد اس کو بیان کیا. جیسا کہ اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس بات کی جو یہ مصائب ممبر سے پڑھے جاتے ہیں، کیا دلیل ہے ان کی اوتھینٹسٹی کی، کیا دلیل ہے کہ یہ صحیح ہیں؟ کیونکہ 1400 سال گزر گئے. ابھی آپ دیکھیے میڈیا کی سوجو عروج پہ ہے، اسی وقت لائیو کوریج آتی ہے، کوئی واقعہ ہوتا. اس کے باوجود کتنی اس میں مبالغہ آرائیاں ہو جاتی ہیں، کتنی چیزیں چھپ جاتی ہیں، کتنی، حالانکہ لائیو آپ کو دکھایا جاتا ہے. تو وہ زمانہ جب میڈیا تھا ہی نہیں. ایک صحرائے بے آب و گیاہ میں، ایک لق و دق صحرا میں 72 کا مختصر سا قافلہ، یہ بھی تو اعجاز ہے. ایک صحرائے بے آب و گیاہ سے نکل کر کائنات کی تسخیر کے سفر پر رواں دواں کربلا. تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ جو مصائب کربلا ہیں بیان کیے جاتے یہ اسی طرح سے رونما ہوئے؟ تو میں عرض کیا کرتی ہوں، میڈیا پہ بھی مجھ سے یہ سوال ہوا تو میں نے عرض کیا دیکھیے کسی بھی چیز کی صحت کے 3 ذرائع ہو سکتے ہیں اس کو پرکھنے کے لیے. واقعہ کربلا میں کچھ ذرائع ہوتے ہیں اس کو پرکھنے کے لیے، لیکن واقعہ کربلا میں 3 ذرائع ہیں جن کے توسط سے یہ مصائب ہم تک پہنچے. پرکھنے کے لیے پہلی چیز یہ کہ کوئی نیوٹرل ہو، غیر جانبدار ہو. تو وہاں پہ حمید ابن مسلم تھا، وہ نیوٹرل ہے، غیر جانبدار ہے، اس لیے کہ وہ تاریخ نویس ہے، اس کا کام ہے تاریخ لکھنا. اور اگر کہا جائے کہ وہ نیوٹرل نہیں تھا، اس کو یزید نے بھجوایا، تو یہ بات بھی فائدے میں ہے کہ اگر یزید کا مورخ تھا، یزید ہی نے بھجوایا، تو حمید کہتا ہے شام غریبہ میں نے یہ دیکھا، شام عاشورہ کو میں نے دیکھا، شب عاشور میں نے دیکھا، صحرائے کربلا میں گنج شہیدہ میں نے یہ منظر دیکھے. تو وہ تو یزید کا بھجوایا ہوا تھا.
اس کا مطلب ہے جو بیان کیا وہ صحیح ہے. دوسرا ذریعہ وہ یہ ہوتا ہے کہ قاتل خود بیان کرے، دشمن خود بیان کرے. تو کربلا کے قاتلوں نے خود اپنی زبان سے جو اعترافات کیے، جتنے مصائب میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، یہ اہل سنت کے بڑے مقتل نویس ہیں. خطیب خارزمی کا میں اکثر آپ کو حوالہ دیتی ہوں، ابو الفتوح کا حوالہ دیتی ہوں. اہل سنت کے یہ مقتل نویس ہیں جنہوں نے اہل بیت اطہار کے افراد کی شہادتوں کے حالات کو قلم بند کیا. کربلا کے قاتل امیر مختار کے دربار میں آئے اور آ کے واقعہ کربلا کو بیان کیا کہ کس طرح سے کیا کیا کیفیت شہادت تھی کس کس شہید کی. تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی شخصیت ہو جس کے بارے میں آپ کو غلطی کا شائبہ نہ ہو. دو امامان معصوم کربلا کے میدان میں، دو امامان معصوم موجود تھے اور انہوں نے آ کے بیان کیا. اور اس کے بعد جتنا سلسلہ امامت چلا، امام جعفر صادق فرماتے تھے میں نے خود بنفس نفیس اپنے والد گرامی امام محمد باقر کی زبان سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کربلا کے میدان میں اور کوفہ و شام کی راہوں میں میں نے یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے. تو ہمارے پاس جو تین ذرائع ہیں وہ تینوں اوتھینٹک ہیں. کتنی بلا و ابتلا، کتنے مصائب میں امام حسین کو، کتنی بلائیں ان پر نازل ہوئیں، کتنے مصائب آئے ان پر. وہ کائنات کے حلال مشکلات ہیں، لیکن یہ اللہ کی مصلحت ہے. ورنہ وہ جس کو چاہیں، جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا کہ فرمایا آقا کی حدیث ہے اور مسلم ابن محمد کہتے ہیں کہ سمعت ابا جعفر و جعفر ابن محمد کہتے ہیں کہ میں نے دو اماموں کی زبانیں وہی ترجمان سے سنا. یقولان، وہ فرما رہے تھے کہ ان اللہ عوض الحسین علیہ السلام من القتل، خالق کائنات نے امام حسین کو اس ذبح عظیم کے بدلے میں 4 خاصیتوں سے خاص کیا جو دوسرے ائمہ سے خاص نہیں ہیں. صرف امام حسین کو یہ 4 فضیلتیں عطا کی. اس ذبح عظیم ان اللہ عوض الحسین علیہ السلام من القتل ان جعل الامامت فی ذریتہ والشفاء فی تربتہ وإجابت الدعاء تحت قبته ولا تعد ایام زائریہ جائعا وراجعا من عمرہ. کہتے ہیں خالق کائنات نے ابا عبداللہ الحسین کو 4 ایسی خاصیتیں عطا کی جو اولیاء و اوصیاء الہی میں سے کسی اور کو نہ مل سکیں. ان جعل الامامت فی ذریتہ، نسل امامت ان کے ذریعے سے آگے بڑھی. امام حسن مجتبیٰ کے صاحبزادے تھے لیکن امامت ان کی نسل سے آگے بڑھی. والشفاء فی تربتہ، کعبہ کی خاک مٹی کھانا حرام، مدینہ کی مٹی کھانا حرام، دنیا میں کسی جگہ کی مٹی کھانا حرام، اور خاک کربلا. جب بچہ دنیا میں آئے تو اس کو خاک کربلا کی گھوٹی دو. والشفاء فی تربتہ، خدا نے اس میں حسین کی تربت میں ایک واقعہ میں نے کبھی بیان کیا تھا، آپ لوگوں میں ہرگز بیان نہیں کیا، ایک ہی بار بیان کیا تھا اور وہ کسی اور ممبر سے بیان کیا. میری عادت نہیں سیم آڈینس میں واقعات کو دہرانے کی، لیکن پتہ نہیں اب وہ کس نے سنا کس نے نہیں. کسی اور ممبر پہ کسی اور شہر میں واقعہ یہ ہے کہ ناصر الدین شاہ قاجار بادشاہ تھا. اگر آپ گوگل کر کے دیکھیں تو اس کا ایک عزیز تھا. ابھی میرے ذہن میں آیا ہے یہ واقعہ اور ان جزئیات اور رضاکاریوں کے ساتھ بہرحال میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن جتنا وہ خاکہ اس کا میرے ذہن میں ہے وہ میں آپ سے بیان کر دیتی ہوں. ایک کتاب میں نے ایک بار دیکھی تھی، بڑی خوبصورت کتاب تھی، بڑی اٹریکٹیو کتاب تھی، تو اس وجہ سے میری اس کی جانب توجہ ہوئی. قمقام زخار، میں نے وہ کتاب بھی دیکھی اور اس کا نام بھی بڑا یونیک تھا.
تو یہ کون سی کتاب ہے کیا ہے؟ تو میں تو مقاتل کی کتابیں عربی میں پڑھتی ہوں، میں کسی دوسری زبان میں پڑھتی نہیں، اس لیے کہ کربلا کا واقعہ عربی میں ہوا تو سب سے پہلے عربی میں لکھا گیا۔ اب طلوع صبح قیامت تک جو بھی واقعہ کربلا کو جس زبان میں بھی لکھے گا اس کا اصل ماخذ اور مصدر تو وہی ہے جو عربی میں لکھا گیا۔ تو میں براہ راست عربی کے مقاتل پڑھتی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے دوسری زبانوں میں پڑھنے کی؟ جو اوتھینٹک مقتل ہیں عربی کے انہی میں پڑھتی ہوں، انہی کا ترجمہ آ کے آپ کی نظر کر دیتی ہوں۔ میں نے کبھی فارسی، حالانکہ فارسی میری اپنی زبان ہے، لیکن میں نے فارسی میں بھی کبھی مقتل نہیں پڑھے، تو وہ کتاب تھی فارسی میں، قمقام زخار۔ میں نے اس کا نام دیکھا تو میں متاثر ہوئی، بڑا ادبی نام ہے، اور جب کتاب دیکھی تو کتاب بڑی خوبصورت ہے۔ اور قمقام زخار یعنی تیز دھار تلوار۔ اچھا، اب فارسی زبان بھی کوئی ہوگا ایرانی تو وہ بھی پوچھے گا کہ قمقام زخار کا کیا معنی ہے، کیونکہ وہ اگر کہیں گے تیز دھار تلوار تو وہ کہیں گے شمشیر برندے، وہ نہیں کہیں گے قمقام زخار۔ یہ بڑا ادبی نام ہے۔ تو یہ فرہاد مرزا، یہ چیف منسٹر بھی تھا، فیڈرل منسٹر بھی رہا، اور اس کے پاس بڑے بڑے سرکاری عہدے رہے، بڑی ہائی پوزیشن پہ رہا۔ یہ خود اس کا کزن بھی تھا ناصر الدین شاہ کا، اور یہ رائل فیملی سے تھا۔ اس نے کہتا ہے کہ ہم لوگ ایک مرتبہ، میں نے اس کی کتاب کا پریفس پڑھا، کیونکہ آپ کو اگر کتاب کوئی پڑھنا ہے تو پہلے اس کا پریفس پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ کتاب کے مندرجات کیا ہے۔ تو کتاب کے پریفس میں اس نے کتاب لکھنے کی ریزن بیان کی، اور وہ ریزن اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ میں اکثر اس کو دہراتی ہوں اپنے دماغ میں اور لطف اندوز ہوتی ہوں۔ یہ فرہاد مرزا ایک پرنس ہے، رائل فیملی کا شہزادہ، بعد میں یہ گورنمنٹ کا حصہ بن گیا۔ یہ کہتا ہے کہ اب دیکھیے ایک شہزادہ یہ بات کر رہا ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اس کے پریفس میں لکھتا ہے کہ کیا بات باعث بنی کہ میں یہ کتاب لکھوں؟ کہتا ہے یہ کتاب میں نے ایک منت کی وجہ سے لکھی، ایک منت جو میں نے مانی تھی ایک بڑی مشکل کیفیت میں۔ تو کہتا ہے کہ پرائم منسٹر کا ڈیلیگیشن تھا، فورن ٹرپ پہ ہمیں جانا تھا، تو اس کی کیبنٹ کے کچھ لوگ جن میں ایک میں بھی تھا، تو ہم لوگ گئے کسی یورپ کے ٹرپ پہ ایران سے۔ تو اس زمانے میں تو شپس پہ جاتے تھے نا، تو شپ پہ گئے۔ تو کہتا ہے کہ شپ کا سفر ہم نے ہمیشہ کیا، کیونکہ ظاہر ہے ان کو جانا آنا تو پڑتا تھا، فریکوینٹ ٹریولر تھے، تو جاتے آتے تھے تو شپ ہی سے جاتے تھے۔ تو کہتا ہے کہ شپ پہ جا رہے تھے اور جب واپس لوٹے تو کہتا ہے کہ اتنا شدید سٹرام آیا، اس طرح کا شدید سمندری طوفان تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اس کا تصور نہیں کیا۔ اتنا شدید سمندری طوفان تھا کہ سمندر کی غراہٹ اتنی زیادہ تھی، ایسے کل جبال جو قرآن کریم نے سورہ مبارکہ ہود میں بیان کیا، طوفان نوح کا واقعہ، ایسی امواج بلا خیز سمندر کی جنہوں نے بحری جہاز کو، شپ کو اپنی گرفت میں لیا، اور کہتا ہے کہ جو شپ تھا وہ ڈوبنے لگا۔ تو ایسا ہوا کہ پانی آ گیا شپ میں، یعنی وہ کئی بار نیچے اتنا گیا کہ اس میں پانی آ گیا، اور لوگوں نے بلڈ وامٹ شروع کر دی، اور لوگوں کی چیخ و پکار ایسی تھی کہ ان کے آئی بول ان کے آئی ساکٹ سے باہر نکل آئے تھے، لیکن آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ظاہر ہے سمندر کی آواز میں ان کی آواز سنائی دے گی۔ ان کے تاثرات سے، ایکسپریشن سے پتہ چل رہا تھا کہ لوگ کس طرح اپنا پورا منہ کھول کے چیخ و پکار کر رہے ہیں، اور بلڈ وامٹ آ رہی، اور لوگوں نے اپنی بلانگنگز پھینک دیں، جو کسی کے پاس رسٹ واچ تھی، جو کسی کے پاس کوئی اور چیز تھی، لوگوں نے اپنے والیٹ پھینک دیے، اور اتنی اضطراب اور پریشانی کی کیفیت تھی کہ کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ تو کیپٹن آ گیا، کیپٹن نے اناؤنس کر دیا، اس نے کہا کہ حالات اس کے کنٹرول سے خارج ہو چکے ہیں، شپ ڈوب رہا ہے، تو اب وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو لوگوں کے اضطراب میں اور اضافہ ہو۔ کہتا ہے جو وہاں حالت تھی نہ وہ منظر کشی کی جا سکتی ہے اور نہ بیان ہو سکتا ہے، اور جہاز ڈوب رہا تھا۔ اب ظاہر ہے شپ تھا بڑا، وہ ایک سیکنڈ میں تو
چھوٹی سی کشتی تو نہیں تھی ڈوب جاتی، مرحلوں میں ہی ڈوبنا تھا، پانی اس کے اندر آنا شروع ہو گیا تھا۔ کہتا مجھے اچانک یاد آیا کہ میرے دوستوں نے مجھ سے ایک بار کہا تھا، میں نے جو لباس پہنا ہوا تھا اس کی پاکٹ میں تھوڑی سی تربت کربلا تھی۔ مجھے خیال آیا جب ہر طرف سے مایوسی ہو گئی اور کوئی راستہ دکھائی نہ دیا، تو کہتا ہے کہ سیکنڈز میں یہ سب کچھ ہوا، مجھے اچانک خیال آیا، میں نے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا، انگلی سے رگڑا، چند ذرے خاک کربلا کے اپنے ہاتھ میں لیے، سمندر کی ان برہم موجوں کی جانب میں نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور ساتھ ہی میں نے آواز دی، ابا عبداللہ الحسین، اگر آج یہ سمندر پرسکون ہو جائے اور مجھے زندگی مل جائے تو میں اپنے ہاتھوں سے آپ کا مقتل لکھوں گا۔ کہتا ہے میں نے وہ ذرات جیسے ہی سمندر کے پانی کی جانب، ان امواج بلاخیز کی جانب جیسے ہی پھینکے، ایک دم آنے واحد میں سمندر کی برہم موجیں پرسکون ہوئیں، شپ پانی کے اوپر ٹھہر گیا، کیپٹن اپنی جگہ پہ واپس لوٹا، اس نے اناؤنس کیا گھبرانے کی بات نہیں، معجزانہ طور پہ سمندر پرسکون ہو گیا ہے اور اب کوئی خطرے کی بات نہیں، ہم اپنے سفر کو آگے بڑھائیں گے اور جو ہمارا پہلے سے طے شدہ ٹائم تھا اسی ٹائم پہ ہم ساحل پہ پہنچیں گے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ ساتھ ہی کیپٹن نے یہ کہا کہ میری زندگی کا یہ عجیب ترین واقعہ ہے، نہ میں نے کبھی ایسا طوفان دیکھا اور نہ کبھی ایسے لہروں کو پرسکون ہوتے دیکھا، یہ زندگی یا فرحاد مرزا نے جب پہنچے تو پھر مقتل لکھا، اور کیا اچھا مقتل لکھا۔ جناب آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اس کی تقریض لکھی اور اس میں انہوں نے کہا مستند، معتبر، صحیح، برجست ہے، نے کہا انتہائی مستند بھی ہے، معتبر بھی ہے، بہترین بھی ہے، بہت اچھا مقتل لکھا فرحاد مرزا نے۔ جن کی خاک قبر کی یہ تاثیر ہو، واہ لکے یا ایتھا التربہ، مولا کائنات نے جنگ صفین کی جانب جاتے یا لوٹتے ہوئے جب خاک کربلا کو دیکھا تو آقا نے فرمایا تھا واہ لکے ایتھا التربہ، کتنی خوش قسمت ہے تو خاک کربلا، جس خاک میں، جس خاک کو اس کے نالین چھو لیں، جب اس خاک میں اتنی تاثیر آ جائے۔ ان حمران ابن اعین انہو قال سمعت ابا جعفر علیہ السلام يحدث عن ابیہ عن آبائہ علیہم السلام ان رجلا کان من شیعت امیر المؤمنین علیہ السلام کان مریضا شدید الحمى فعادہ الحسین بن علی علیہ السلام فلما دخل من باب الدار طارت عنہ الحمى فقال الرجل رضیت بما اوتیتم به حقا حقا رضیت ما اوتیتم به حقا حقا فقال الحسین بن علی علیہ السلام ما خلق اللہ شیئا الا وقد امرہ بالطاعت لنا قال فرأیت ونحن نسمع الصوت ولا نرى الشخص يقول لبیک فقال الحسین علیہ السلام الیس امیر المؤمنین امرک اللہ تقربی الا عدوا او مذنبا لکی تکونی کفارتا لذنوبہ فما بال ھذا فکان المریض عبداللہ ابن الشداد ابن الحاد اللیسی۔ روایت ہے حمران ابن اعین سے اور پوری اس کی اوتھینٹیسٹی بیان کی گئی ہے، چونکہ الفاظ افراد کے اتنے نام نہیں لیے جا سکتے۔ وہ کہتا ہے کہ سمعت ابا جعفر علیہ السلام یحدث عن ابیہ عن آبائہ علیہم السلام، کہتا کہ امام نے بیان کیا اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے آباء گرامی سے کہ ان رجلا کان من شیعت امیر المؤمنین علیہ السلام، ایک شخص مولا کائنات کے چاہنے والوں میں سے بیمار پڑ گیا، مریضاً شدید الحمى،
مریض ہو گیا، بیمار پڑ گیا اور اسے ہائی فیور ہو گیا، بخار ہو گیا بہت زیادہ، بخار کی ایک قسم، بہت شدید بخار ہوا۔ فعادہ الحسین علیہ السلام فلما دخل من باب الدار طارت عنہ الحمى فقال الرجل تحرب عنکم والحمى تحرب عنکم۔ کہتے کہ امام حسین تشریف لائے، جب پتہ چلا کہ جاں بلب ہے، ڈاکٹروں نے انکار کر دیا ہے، بخار کی سمجھ نہیں آ رہی، اور بعض بخار ہوتے ہیں ایسے۔ میں ہاسپٹلائز تھی، مجھے وہاں پہ کچھ نرسز تھیں جو صرف میرے ساتھ رہتی تھیں، تو ایک نرس نے مجھے بتایا کہ پرائیویٹ ہاسپٹل تھا، بہت مہنگا ہاسپٹل ہے یہاں کا، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک لڑکی آئی، جوان تھی، بڑی خوبرو، بڑی گڈ لکنگ، بہت ینگ ایج میں، اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، اس کو بڑا ہائی فیور تھا، تو کوئی 3 ہفتے غالباً ہاسپٹلائزڈ رہی، لیکن ڈائگنوز نہیں ہوا بخار کیوں ہے، تو بالآخر اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ نرس مجھے بتا رہی تھی کہ پورا ہاسپٹل ابھی تک 2 مہینے ہو گئے ہیں اس صدمے کی زد میں ہے، اتنی خوبرو، اتنی پیاری لڑکی، ڈائگنوز ہی نہیں ہوا کیا تھا اور ڈیتھ ہو گئی۔ بسا اوقات بخار ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو بہت شدید بخار تھا۔ جب امام کو اطلاع ملی کہ بخار بہت زیادہ ہے اور ڈاکٹروں نے اس کو لا علاج قرار دے دیا، تو فعادہ الحسین حسین ابن علی علیہ السلام میر کاروان کربلا سالار و سرور شہیداں ابا عبداللہ الحسین اس کے گھر تشریف لائے۔ فلما دخل من باب الدار طارت عنہ الحمى فقال الرجل والحمى تحرب عنکم رضیت بما اوتیتم بہ حقا حقا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جیسے ہی دروازے سے آقا تشریف لائے، ابھی گھر کے دروازے پہ تشریف لائے، بخار ختم ہو گیا، مرض برطرف ہو گیا، شخص صحت مند ہو گیا۔ کیونکہ جب بخار ہوتا ہے تو بخار میں وہ کیفیت نہیں ہوتی جو بخار اترنے پہ ہوتی ہے، ویکنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے، موت بہت قریب سے دکھائی دینے لگتی ہے، انسان چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کا بخار ایک دم اترا، جیسے ہی دہلیز میں قدم رکھا اور وہ صحت مند، توانا، بیماری برطرف ہو گئی، بخار کے آثار بھی ختم ہو گئے، بخار خود بھی ختم ہو گیا۔ فقال الرجل، وہ کہتا ہے کہ میرا تو پہلے ہی ایمان ہے، بما اوتیتم بہ حقا حقا، جو تم اہل بیت اطہار کو خدا نے کمالات عطا کیے ہیں، میں تو پہلے ہی اس پہ ایمان رکھتا ہوں۔ فقال الحسین علیہ السلام ما خلق اللہ شیئا الا وقد امرہ بالطاعۃ لنا۔ کہا کہ امام حسین نے فرمایا بخدا کائنات کا کوئی ایک ذرہ ایسا نہیں جس کو خدا نے ہماری اطاعت کا حکم نہیں دیا، کائنات کا ہر ذرہ ہمارے تابع فرمان ہے، ہماری اطاعت ہر ذرے پہ واجب ہے، اور خالق کائنات نے پوری کائنات کے ہر ذرے کو، ذرات عالم وجود کو پابند کر دیا ہے کہ وہ ہماری اطاعت کریں۔ شخص کہتا ہے قال، وہ کہتا ہے نحنو نسمع الصوت ولا نر الشخص، ہم نے ایک آواز سنی، ہمیں ایک آواز سنائی دی اسی وقت، لیکن کوئی دکھائی نہیں دیا، آواز بڑی کلیئر تھی، وَهُوَ يَقُولُ لبیک۔ اس آواز سے جو الفاظ ہمیں سنائی دیے، اس نے کہا لبیک، ایک غائبانہ آواز تھی، لبیک پر مشتمل۔ آقا نے فرمایا الیسا امیر المؤمنین امرک اللہ تقربی الا عدوا او مذنبا لکی تکونی کفارۃ لذنوبی فما بال ھذا۔ اے بخار، کیا تجھے میرے بابا نے حکم نہیں دیا؟ کیا تجھے امیر المومنین کا حکم نہیں؟ اللہ تقربی، قریب نہ آنا، الا عدوا او مذنبا، جو ہمارا ٹرو فالوور ہے اس کے قریب مت آنا۔ ہاں ایک گنجائش بتائی، یا تو ہمارا دشمن ہو اور یا پھر جو ہمارا چاہنے والا ہے مذنبا، اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو لکی تکونی کفارۃ لذنوبہ، اس کے گناہوں کا کفارہ بننے کے لیے، اس کے سوا فما بال ھذا، اس کے سوا بخار کو اجازت نہیں ہے مومن کے قریب آنے کی۔ تو کہتے ہیں فکان المریض، بتایا کہ مریض بھی کون تھا، اس کا نام بیان کیا۔ تو جو اتنے بڑے حلال مشکلات ہوں، دہلیز پہ قدم رکھا،
بخار اتر گیا. کائنات کے حلال مشکلات ہیں، لیکن یہ خالق کائنات کی حکمت ہے. حسین یہ قربانی پیش کریں گے تو خدا حسین کو اضافی 4 خاصیتیں عطا کرے گا. جعل الامامت فی ذریتہ، پیغمبر کے ابناء معصومین کا سلسلہ عصمت اس شہزادے کے ذریعے سے طلوع صبح قیامت تک جاری و ساری رہے گا. والشفاء فی تربتہ، اس کی خاک قدم کو، جس خاک کو اس کے نالین چھو لیں وہ طلوع صبح قیامت تک کے لیے خاک شفا بن جائے گی. یا علی وَإِجَابَةَ الدُّعَاءِ تَحْتَ قُبَّتِهِ. یہ اوتھینٹک روایت ہے، میں نے بذات خود اس پہ بڑی ریسرچ کی ہے کہ اس میں کتنی اوتھینٹسٹی ہے. اجابت الدعاء تحت قبتہ، وہ خاص مقام جہاں پر تعویذ قبر ہے، مرقد مبارک ہے، وہ خاص مقام، اس کے اوپر کی جو چھت کا دائرہ ہے وہ ہے قبہ مبارکہ. اس کے نیچے اگر زائر پہنچنے میں کامیاب ہو جائے پھر کوئی دعا رد نہیں ہوتی. اجابت الدعاء تحت قبتہ ولا تعد ایام زائریہ جائعا وراجعا من عمرہ. جو زیارت کے لیے جاتا ہے، یہ بھی آقا ابا عبداللہ الحسین کی خاصیت، جو شام عاشوراء جب سر سجدے میں تھا اس وقت خالق کائنات نے ان خاصیتوں سے خاص کیا. آپ کے زائر کی عمر کاؤنٹ نہیں کی جائے گی. وہ ایام جو زیارت کے ایام، جائعا او راجعا، صرف وہ ایام نہیں، وہ لمحات نہیں جو مرقد مبارک کے قرب و جوار میں بسر ہوں، بلکہ جائعا و راجعا، سفر برگشت، دونوں اسفار، رفت و آمد کے دونوں سفر، جتنا ٹائم اس میں صرف ہو وہ کاؤنٹ نہ ہوگا. قال محمد ابن مسلم قلت لابی جعفر علیہ السلام، میں نے کہا کہ مولا ھذا الجلال ینال بالحسین علیہ السلام فما لہ فی نفسہ، یہ تو وہ مقام ہے، جلالت مقام ہے، منزلت ہے جو خدا نے امام حسین کو عطا کیا. لیکن امام حسین کو کیا ملا؟ ان کی بلندی مقام تو ہے، عظمت تو ہے، رفعت مقام تو ہے، جلالت مقام تو ہے، لیکن ان کو اس میں فائدہ کیا ہے؟ جعل الامامت فی ذریتہ، امامت ان کی نسل میں قرار دی. والشفاء فی تربتہ، شفا ان کی مرقد مبارک کی مٹی خاک قبر میں ہے. واجابت الدعاء تحت قبتہ ولا تعد ایام زائری، جو زیارت کے لیے جائے گا یہ تو اس کا فائدہ ہے نا کہ اس کی عمر بڑھ جائے، اس کی عمر میں اضافہ کا باعث بنے یہ زیارت. جس کی دعا قبول ہوگی یہ تو اس کا فائدہ ہے. اجابت الدعاء تحت قبتہ، امام حسین کو اس میں کیا فائدہ؟ قربانی امام حسین نے پیش کی ہے تو امام کو کیا فائدہ ہے اس میں؟ یہ تو جو دعا کرے گا اس کی دعا رد نہ ہوگی، اس کا فائدہ ہے. والشفاء فی تربتہ، تو یہ تو اس بیمار کا فائدہ ہے جس کو شفا ملے گی، اس مریض کا. امام حسین کو کیا فائدہ؟ فقال ابو عبداللہ علیہ السلام ان اللہ الحقہ بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکان فی درجتہ ومنزلتہ. ثم ابو عبداللہ علیہ السلام تلا ہذہ الآیہ، آقا نے فرمایا کہ خالق کائنات نے حسین کو وہی مقام عطا کیا جو 1,01,24,000 انبیاء کے سردار کان فی منزلتہ و درجتہ الحقہ بالنبی. خالق کائنات نے اس ذبح عظیم کے بدلے جو حسین کو مقام عطا کیا وہ یہ ہے کہ حسین کو اپنے نانا کے ساتھ اس طرح سے ملحق کر دیا کہ کان فی درجتہ و منزلتہ، حسین اسی مقام میں ہوں گے، قیامت میں اسی منزلت پہ ہوں گے جس پہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر مولا نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی اور بتلایا کہ خالق کائنات کا یہ وعدہ ہے. تو خواہران گرامی، بلا و ابتلا کا سلسلہ اولیاء الہی کے لیے
ایک سنت جاریہ الہی کی صورت میں ہر دور میں رہا اور طلوع صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ اس کے بے شمار پہلو ہیں، بے شمار وجوہات ہیں۔ خدا اپنے پاکیزہ اور صالح بندوں کو صبر سکھانا چاہتا ہے۔ جذبہ نوح کبھی عزم براہیم ہے صبر، جذبہ نوح کبھی عزم براہیم ہے صبر، وحدت فکر کے احساس کی تعظیم ہے صبر، عظمت ارض و سماوات کی تجسیم ہے صبر، چشمہ کوثر و خمخانہ تسنیم ہے صبر۔ صبر کے عزم مسلسل سے جو ٹکراتے ہیں، صبر کے عزم مسلسل سے جو ٹکراتے ہیں، مطلق الحکم شہنشاہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ صبر کونین کے چہرے کے لیے زینت و زین، صبر کونین کے چہرے کے لیے زینت و زین، صبر میں عیار نظر دولت جان راحت عین، صبر کونین کے چہرے کے لیے زینت و زین، صبر میں عیار نظر دولت جان راحت عین، صبر خیبر کا جری، صبر خیبر کا جری، فاتح صد بدر و حنین، صبر خیبر کا جری، فاتح صد بدر و حنین، صبر کردار نبی، صبر علمدار حسین، صبر کردار نبی، صبر علمدار حسین، صحن تاریخ میں جب خاک بکھر جاتی ہے، صحن تاریخ میں جب خاک بکھر جاتی ہے، کربلا صبر کی معراج نظر آتی ہے، کربلا صبر کی معراج نظر آتی ہے، صبر کردار نبی، صبر علمدار حسین۔ آپ سب باب الحوائج کی بارگاہ میں ہیں، جہاں سے حاجتیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ آقا نے فرمایا کان امن العباس نافذ البصیرہ، ہمارے چچا عباس کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، وہ ہستی جو پردے کے اس جانب دیکھ لے، اتنا مقام بلند ہے جناب عباس کا۔ رہبر معظم نے، سپریم لیڈر نے جناب عباس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے جو کلمات کہے، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ عباس کی عظمت، عباس کا اتنا مقام بلند اس لیے ہے کہ انہوں نے بلا و ابتلا و آزمائش میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی خود کو متزلزل نہیں ہونے دیا۔ حجت معصوم کی اطاعت، کوئی بڑا واریر ہو، کوئی بڑا جنگجو ہو، اس کی سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ اسے اپنی شجاعت کے اظہار سے روکا جائے، اسے جنگ کی اجازت نہ دی جائے۔ عباس کی بہت سی آزمائشیں ہوئیں کربلا میں، واقعہ کربلا میں، لیکن ایک بہت بڑی آزمائش یہ ہے کہ جناب عباس کو جنگ نہیں کرنے دی گئی، اور لمحہ لمحہ اتنی اذیت میں بسر کیا کہ عصر عاشوراء سے ذرا پہلے عباس نے جو کلمات کہے، ان سے اندازہ ہوا کہ کتنی اذیت میں تھے جناب عباس۔ کہا مولا قد ضاق صدری وقلت حیلتی، مولا میرا اب سینہ زندگی سے تنگ آ گیا ہے، قد ضاق صدری، میرا سینہ زندگی سے تنگ آ گیا ہے، اب میں زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ اتنی آزمائشیں آئیں، اور امام حسین نے شام تاسوعہ کو، 9 محرم کی شام کو جناب عباس کو بھیجوایا ایک رات کی مہلت طلب کرنے کے لیے۔ ہم نے صرف جناب عباس کو ان کی شجاعت کے حوالوں سے پہچانا ہے، لیکن صبر و شجاعت دونوں اوج کمال پر تھے۔ اتنے امام حسین کے ٹرسٹ وردی ہیں، جو اتنا بہادر جنگجو ہو، اتنا بڑا واریر ہو، اگر امام حسین کو شائبہ ہوتا کہیں جھڑپ نہ ہو جائے، کہیں جنگ نہ ہو جائے، کیوں بھیجواتے؟ جناب عباس کو بھیجوایا، چونکہ امام حسین کو عباس کے صبر پہ پورا اعتماد ہے۔
اور یہ عباس کے صبر کا بہت بڑا امتحان ہے کہ عباس جا کے ایک شب کی مہلت طلب کر رہے ہیں۔ روز عاشوراء میں خود چونکہ بہت زیادہ مقاتل پڑھتی ہوں تو بہت سے کنفیوژنز جو خود مجھے تھے، بہت سی باتوں میں کنفیوژن تھا مجھے۔ بچپنے سے ہم سنتے تھے کہ جناب عباس کے بازو کٹے، اور امام حسین جب تشریف لائے تو پہلے بازو اٹھائے، اس کے بعد جنازے پہ پہنچے۔ تو میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ بازو پہلے کٹے، جناب عباس بعد میں شہید ہوئے، تو امام حسین نے بازو کس طرح، بازوؤں پر پہلے کیسے پہنچے؟ پھر میں نے بہت سے مقاتل پڑھے تو میرا یہ کنفیوژن ختم ہوا۔ پھر ایک اور سوال ذہن میں اٹھتا تھا کہ اکبر ہیں کربلا کے آخری شہید، علی اکبر۔ اگر جناب علی اکبر زندہ تھے جب جناب عباس شہید ہوئے تو علی اکبر لاشا عباس پہ کیوں دکھائی نہیں دیتے؟ جو امام حسین کی مظلومیت کا منظر جناب عباس کے لاشے پہ بیان کیا گیا، وہ سارا سال آپ کو رلانے کے لیے کافی ہے۔ جس طرح امام حسین اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہوئے لاشا عباس کی جانب بڑھ رہے تھے، اور بکمہ الدموع اپنی آستین سے آنسو پہنچتے ہوئے اور روتے ہوئے اور نوحہ کرتے ہوئے ندبہ کرتے ہوئے امام حسین جناب عباس کے لاشے کی جانب بڑھ رہے تھے، تو شہزادہ علی اکبر کیوں نہ آئے؟ اور اگر شہزادہ علی اکبر شہید ہو چکے تھے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب عباس موجود ہوں اور امام حسین بنی ہاشم کے ننھے بچوں کو پکاریں، زینب خیمے سے نکلیں علی اکبر کا لاشا اٹھانے کے لیے، حسین اصحاب کربلا کو پکاریں جو شہید ہو چکے ہیں؟ تو پھر میں نے بہت سے مقتل پڑھے تو ایک نتیجہ سامنے آیا، وہ یہ تھا کہ جناب علی اکبر کو امام حسین نے سب سے آخر میں میدان میں بھیجوایا۔ اصحاب پہلے شہید ہوئے، اس کے بعد اہل بیت ہوئے، اور یہ ترتیب اس لیے رکھی گئی کہ چونکہ حضور کے زمانے کی جو جنگیں ہوتی تھیں ان جنگوں میں جنگ کو فتح کرنا مقصد تھا، تو اس میں یہ تھا کہ شاید کچھ لوگ شہید ہو جائیں، اس لیے حضور اپنی فیملی کے افراد کو بھیجواتے تھے میدان میں تاکہ دوسرے لوگ نقصان سے بچیں۔ لیکن کربلا کی جنگ میں امام حسین نے پہلے مرحلے سے مدینے سے قدم اٹھاتے ہوئے بار بار یہ بتلانا شروع کیا تھا کہ اس جنگ میں کوئی زندہ باقی نہیں بچے گا حسین کی سائٹ پہ۔ تو آقا نے شب عاشور فائنلی ایک خطاب کیا جس میں آقا نے فرمایا کل من کان معی یقتل غدا، جتنے میرے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں سب کے سب کل مارے جائیں گے۔ آقا نے فرمایا وَوَلَدِ الرَّضِی، حتیٰ کہ 6 مہینے کا رضی صغیر بھی باقی نہ بچے گا۔ تو جو جانا چاہے وہ چلا جائے، جو جانا چاہے وہ چلا جائے۔ تو اب سب کو واضح ہو گیا کہ یہ وہ جنگ نہیں جس میں مال غنیمت لوٹا جاتا ہے، اس جنگ میں سب شہید ہوں گے۔ تو جب یہ طے ہو گیا کہ زندہ کوئی نہیں بچے گا تو پھر صبح عاشور طلوع ہوئی، تو امام نے انتخاب ایسے کیا، تقسیم ایسے کی کہ پہلے اپنے اصحاب کو میدان میں بھیجوایا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ جو جتنی دیر زندہ رہے گا اتنی دیر اذیت میں ہوگا، بھوک، پیاس، گرمی، حرارت، شدت، اذیت میں ہوگا۔ تو آقا نے فرمایا تم جاؤ پہلے میدان میں، تم بھوکے کیوں رہو، تم پیاسے کیوں رہو، پیاسا رہے میرا عباس، پیاسا رہے میرا علی اکبر۔ جتنا جس سے رشتہ ہے زیادہ اتنا اس کا امتحان سخت ہے، اتنی اس کی آزمائش کربلا کے میدان میں کڑی اور سخت ہے۔ اصحاب کو پہلے بھیجوا دیا، اولاد کو اور اہل بیت کو بعد میں بھیجوایا۔ پھر اولاد اور اہل بیت میں سب سے زیادہ جو پیارے تھے وہ 2 ہستیاں تھیں، اکبر و عباس، ان کو سب سے آخر میں بھیجوایا، آخر تک باقی رکھا۔ سپریم لیڈر بھی 8 محرم کو آ کے روڈ پہ جناب علی اکبر کی شہادت کے مصائب سے خطاب کرتے ہیں، اور وہ ہاتھ میں مقتل کربلا کا کاغذ پکڑ کے اس سے پڑھتے ہیں۔ یہ ایرانی اور عرب علماء کی روش ہے کہ وہ اوپر سے دیکھ کے پڑھتے ہیں۔
وہ بھی بیان کیا کرتے ہیں. میں نے بہت سے مقاتل پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی، ان کو آپس میں ملا کے جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ جب علی اکبر امام حسین سے اجازت لے کے میدان میں گئے تو اب کوئی باقی نہیں بچا تھا سوائے عباس کے. تو عباس آئے امام کی خدمت میں، کیونکہ صبح سے جب آتے تھے ابو الفضل العباس تو امام فرماتے تھے عباس تم تو میرے علمدار لشکر ہو. جب عباس آتے تھے آقا مجھے اجازت دیجئے، امام فرماتے تھے عباس تم تو میرے علمدار لشکر ہو. اب عباس آئے، علی اکبر جا چکے ہیں، کوئی سپاہی باقی نہیں بچا. عباس آئے، مولا غلام کو مرنے کی اجازت دیجیے. کہا عباس تم تو میرے علمدار لشکر ہو. بس اب کہ جو حسین نے یہ کہا تو عباس کی چیخ نکلی، عباس کی فریاد بلند ہوئی، مولا کہاں ہے وہ سپاہ جس کا میں علمدار ہوں؟ کہاں ہے وہ فوج جس کا میں علمدار ہوں؟ پھر اب آنکھوں سے تسلسل کے ساتھ آنسو رواں ہیں. بڑی عجیب کیفیت ہے عباس کی. ہاتھ جوڑ کے کہا آقا اب میرا سینہ زندگی سے تنگ آ چکا ہے، کسی طرح اس زندگی سے رہائی دلا دیجئے. اب عباس زندہ نہیں رہنا چاہتے. آقا نے دیکھا کہ عباس العطش 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 کی آوازیں بلند تھی. عباس پانی لا سکتے ہو تو لے آؤ. نہر فرات پر گئے. اب یہ وہ وقت تھا، عباس نہر فرات پر تھے، ادھر سے علی اکبر شہید ہوئے. امام حسین علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے، عباس نہر فرات پہ ہیں، فاصلہ خاصا زیادہ ہے. عباس نے پانی بھرا مشکیزے میں، واپس لوٹے. جب واپس لوٹے عباس تو دو ہستیاں ایسی ہیں جو زندگی بھر اس بات پہ اعتبار کرنے سے انکار کرتی رہیں کہ عباس کے بازو کٹ گئے. ایک تو خود مادر عباس ہیں جو کہتی تھی میں کیسے مان لوں میرے شیر کے بازو کٹ گئے، عباس کے بازو کٹ گئے. اسی لیے شریکۃ الحسین ام المصائب زینب کبریٰ جب قید شام سے واپس مدینے لوٹی تو بی بی نے ہر شہید کا مرثیہ پڑھا، روضہ رسول پہ، مرقد زہرا پہ، لیکن عباس کا مرثیہ نہیں پڑھا. ام البنین کو، ماں کا دل نازک ہوتا ہے، ام البنین کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ عباس کے بازو کٹے. 1 سال گزر گیا واقعہ کربلا کو. ایک دن سیدہ زینب مجلس اعزا سے خطاب فرما رہی تھی اور جناب ام البنین موجود نہ تھی. بی بی نے عباس کا مرثیہ شروع کیا. اب جب بی بی نے کہا شیر عباس کے بازو نہر فرات پہ کٹ گئے، مدینے کی عورتیں اٹھ اٹھ کے سروں کو پیٹنے لگیں، بے ہوش ہو کے گرنے لگیں. اتنے میں اچانک ام البنین آ گئی. ام البنین نے دیکھا مدینے کی عورتیں عباس کہہ کے ماتم کر رہی ہیں اور کہتی ہیں ہائے عباس کے بازو کٹ گئے، شیر عباس کے بازو کٹ گئے. ام البنین نے پوچھا، گریے کا ماحول ہے، عورتیں تڑپ تڑپ کے رو رہی ہیں، کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہے. کسی نے نوٹس بھی نہیں کیا کہ ام البنین آ گئی محفل میں. عورتیں اسی طرح عباس عباس کہہ کے تڑپ تڑپ کے رو رہی ہیں. ام البنین نے ایک عورت کا شانہ ہلایا، مجھے بتلاؤ تو کس عباس کے بازو کٹ گئے. اس نے روتے روتے کہا ام البنین تیرے عباس کے بازو نہر فرات پہ کٹ گئے. یہ سنا ام البنین محفل کو چیرتی ہوئی شہزادی کے قریب آئیں، ردا کے دامن میں ہاتھ ڈالا، میری آقا زادی. یہ عورتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ شیر عباس کے بازو کٹ گئے. اب زینب کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے. اب زینب کا صبر پیمانہ صبر لبریز ہوا. اب زینب کی چیخ نکلی، اب زینب کی فریاد بلند ہوئی. کہتی ہے اماں 1 سال ہو گیا زخم جگر چھپائے ہوئے، اماں تیرے شیر کے بازو کٹ گئے نہر فرات پہ. ساری زندگی ام البنین یہ نوحہ کرتی رہی، لوگوں مجھے یقین نہیں آتا،
میرے شیر کے بازو کیسے کٹے؟ امیر مختار خود ایک بہت بڑے بہادر جنگجو تھے، کہتے تھے میں یقین نہیں کر سکتا کہ شیر عباس کے بازو کٹ گئے۔ کربلا کے قاتلوں کو طلب کرتے تھے۔ ایک دن خولی آیا دربار میں، اس سے فرمایا بدبخت بتلا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا؟ وہ کہتا ہے امیر، جب شیر عباس پانی لے کے چلے، نہر فرات سے سواری اتری، جب وہ خیمہ گاہ حسینی کی جانب بڑھ رہے تھے، امیر لشکر نے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے حکم دیا فوج والو پانی خیموں میں پہنچنے نہ پائے، عباس پہ حملہ آور ہو جاؤ، مگر کسی میں ہمت نہ تھی۔ پوری فوج بھیڑ بکریوں کی طرح ٹیلوں کے پیچھے چھپی ہوئی دیکھ رہی تھی، کسی میں ہمت نہ تھی شیر کا سامنا کر سکے۔ امیر نے پھر آواز دی، میرے ذہن میں ایک شیطانی خیال آیا، میں نے جا کے خود کو ریت کے ایک تودے کے نیچے لٹا دیا۔ شیر کے راستے میں جب سواری قریب سے گزر گئی، میں تیزی سے اٹھا، میں نے دائیں بازو پہ وار کیا، بازو کٹ کے گرا۔ اس کے بعد ایک اور ملعون نے یہی منظر دیکھا، اس نے خود کو ریت کے ایک ٹیلے کے نیچے چھپا دیا۔ جب سواری قریب سے گزر گئی، شیر آگے بڑھ گیا، وہ اٹھا، اس نے پشت کی جانب سے بائیں بازو پہ وار کیا، بازو کٹ کے گرا۔ امیر مختار نے کہا بدبخت مجھے بتلا، جب بازو کٹے میرے سردار نے کیا کیا؟ کہا امیر تیرے سردار نے جیسے ہی بازو کٹے گھوڑے کی پشت پہ ایک جھٹکے سے مشکیزے کا تسمہ اپنے دانتوں میں دبایا، اپنے سینے کو آگے بڑھایا، علم کو سینے سے سپورٹ کیا اور اپنے گھوڑے سے خطاب کیا، میرے اسبِ با وفا مجھے جلد خیمہ گاہ حسینی کی جانب لے جا، میری آقا زادیاں پیاسی ہیں۔ گھوڑے نے سرپٹ دوڑنا شروع کیا، اتنے میں عمر ابن سعد نے اعلان کیا فوج والو پانی نہ پہنچنے پائے۔ حرملہ کو حکم دیا، حرملہ تیرا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا، کوئی عباس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کر رہا، تو دور سے کھڑا ہو کے ایک تیر چلائے کمان میں جوڑ، لیکن وہ عام تیر نہ ہو، وہ 3 بھال کا وزنی تیر ہو۔ کہتا ہے اس نے 3 بھال کا تیر چلائے کمان میں جوڑا۔ یہ باب الحوائج کی بارگاہ ہے، اپنی حاجتوں کو بھی دل میں سے گزاریں، یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ تیر چلائے کمان میں جوڑا، مشق کی جانب رہا کیا، مشق چھدی، پانی بہ گیا۔ جب پانی بہا تو عباس کی امید ٹوٹ گئی، خیام کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ عباس نے کہا میرے گھوڑے اپنا رخ پھرا لے، اب تو مجھے دور لے جا خیمہ گاہ حسینی سے، اب دور لے جا۔ گھوڑے نے رخ پھرایا، گھوڑے نے دوسری جانب دوڑنا شروع کیا۔ کہتا ہے حرملہ کہ میں دوسری جانب سے آیا، دور سے کھڑے ہو کے میں نے 3 بھال کا تیر چلائے کمان میں جوڑا، چشم عباس کا نشانہ لیا، تیر عباس کی آنکھ میں پیوست ہوا۔ جب تیر پیوست ہوا اب نہ شیر کے بازو رہے نہ شیر کی آنکھیں رہی۔ اب ایک ایسا حملہ ہوا، سارے کمانڈر جمع ہو گئے، ساری سپاہ سمٹ آئی، تیروں سے، تلواروں سے، نیزوں سے عباس کے اوپر حملہ ہوا۔ اتنے تیر برسے کہ کہتے ہیں جب علم عباس یزید کے دربار میں لایا گیا، ساری دنیا نے یہ منظر دیکھا۔ خطیب خارزمی اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، مقتل نویس ہے، انہوں نے مقتل کربلا میں لکھا ہے کہ جب علم عباس یزید کے دربار میں لایا گیا، یزید نے علم دیکھا، 3 بار یزید زمین سے اٹھا،
پھر بیٹھا، اتنا مضطرب ہو گیا اور کہتا ہے میں نے سنا تو تھا کہ علمدار بڑا با وفا تھا، لیکن اتنا وفادار تھا مجھے اندازہ نہ تھا جس کے علم کا یہ حال ہے۔ علم اس طرح تیروں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ کہتا مجھے کربلا سے آنے والے ہر شخص نے بتایا کہ علمدار خود مر گیا، لیکن تیر کو، علم کو سینے سے جدا نہیں ہونے دیا۔ تو جس کے علم میں اتنا تیر پیوست ہے، اس کے سینے میں کتنا تیر پیوست ہوا ہوگا۔ عباس کی آنکھ میں تیر لگا۔ خطیب خوارزمی کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے عباس کا لاشا خیمے میں کیوں نہ لے جایا جا سکا؟ خطیب خوارزمی کہتے ہیں اگر میں بتا دوں تمہارے کلیجے پھٹ جائیں گے، عزاداروں کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ عباس کا لاشا خیمہ گاہ حسینی میں اس لیے نہ جا سکا کہ شیر نے وصیت کی تھی کہ مولا غلام کے لاشے پہ آقا زادیاں گریہ نہ کریں، غلام کا لاشا خیموں میں نہ لے جائیے گا۔ خطیب خوارزمی کہتے ہیں یہ تو عباس کی خواہش تھی، ضروری تو نہیں کہ حسین اس پہ عمل کریں۔ عباس نے تو اس لیے کہا تھا، احتراماً کہا۔ دوسری بات یہ تھی کہ عباس جانتے تھے کہ حسین کیسے لاشا اٹھائیں گے اتنے زخم اٹھانے کے بعد، تو کہا کہ حسین پہ تو لازم نہیں کہ عباس کی یہ خواہش پوری کریں، حسین تو خود امام ہے، تو حسین لاشا کیوں نہ لے گئے؟ خطیب خوارزمی کہتے ہیں ذرا جگر تھام کے سنو، حسین نے عباس کا لاشا اٹھانا چاہا، خیمے میں لے جانے کے لیے لاشا اٹھانا چاہا۔ جب اٹھانے لگے تو کہتے ہیں جہاں ہاتھ ڈالتے تھے بدن کے نیچے جہاں حسین اپنے دو ہاتھ ڈالتے تھے، عباس کے بدن کا دوسرا حصہ خاک میں گرتا تھا۔ اس حصے کے نیچے ہاتھ رکھتے تھے، دوسرا حصہ گر جاتا تھا۔ جب کئی بار ایسا ہی ہوا، حسین نے بیٹھ کے جائزہ لیا۔ جب جائزہ لیا تو پتا چلا اوپر سے بدن بظاہر سالم ہے، لیکن اندر سے عباس کی ساری ہڈیاں کرچیوں میں بٹ چکی ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ عباس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ کیسے ہوئی؟ خود عباس کی زبان سے سنیے۔ اور ہمیشہ مصائب وہ پڑھنا چاہیے جو صاحب مصائب چاہے۔ جناب عباس نے مجھ سے، آپ سے، ہر ایک سے یہ خواہش کی ہے کہ میرے مصائب ویسے پڑھو جیسے میں چاہوں، اور آقا نے فرمایا میرے مومنوں سے، میرے عزاداروں سے کہو مجھ پہ ویسے روئیں جیسے میں چاہوں، اور میری اس مصیبت کو یاد کریں جو اصل مصیبت ہے۔ کہا آقا آپ کی اصل مصیبت کیا ہے؟ جناب عباس نے کہا کہ جب میرے بازو قلم ہو گئے اور مشق چت گئی، اس کے بعد میری آنکھ میں تیر پیوست ہوا۔ اصل مصیبت بیان کر رہے ہیں آقا، اور فرماتے ہیں میرے عزاداروں سے کہو اسی مصیبت پہ گریہ کریں۔ فرمایا میری آنکھ میں 3 بھال کا تیر پیوست ہوا۔ کا تیر اتنا وزنی تھا، تیر اتنا وزنی تھا۔ مجھ آقا نے فرمایا میرے عزاداروں سے پوچھنا، بتاؤ جب کسی جنگجو کی آنکھ میں تیر لگتا ہے تو وہ کیسے نکالتا ہے؟ کہا آقا اپنے ہاتھوں سے نکالتا ہے۔ فرمایا پھر میرے عزاداروں کو بتانا کہ ہاتھ تو تمہارے سردار کے پہلے ہی کٹ چکے تھے۔ کہا مجھے بتاؤ میں نے تیر کیسے نکالا ہوگا؟ کہا مولا آپ خود ہی بتائیے۔ کہا تیر اتنا وزنی تھا کہ میرا سر جھک گیا،
تیر اتنا وزنی تھا، میں نے اپنے سر کو جھٹکنا چاہا، تیر نہ نکلا، میرا امامہ گر گیا مگر تیر نہ نکلا۔ میں نے گھوڑے کی پشت پہ اپنے زانوؤں کو بلند کیا، اپنے سر کو جھکایا، تیر کو زانوؤں میں پکڑا، نکالنا ہی چاہ رہا تھا کہ پشت کی جانب سے ایک ملعون نے اپنے گھوڑے پہ کھڑے ہو کے ایک بھاری لوہے کا گرز اپنے ہاتھ میں لے کے دونوں ہاتھوں سے گرز کو پوری طاقت کے ساتھ عباس کے اوپر رہا کر دیا۔ اب عباس گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے، کہا میرے شیعوں سے پوچھنا، بتاؤ جب کوئی جنگجو گھوڑے سے نیچے آتا ہے تو کس چیز کا سہارا لیتا ہے؟ کہا مولا اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا ہے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حسین یا حسین تم باب دا سینہ روندی ہے سکینہ، 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 تم باب دا سینہ روندی ہے سکینہ۔